اب اللہ فرماتا ہے، اور جہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوتا تم پر تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے، آیت شروع ہو رہی ہے، اس سے یہ حصہ کیسے جڑتا ہے؟ اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ پہلے حصے سے اس کو ذرا جوڑیے اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو شیطان کا مقابلہ تب ہوگا جب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ ما زکا منکم من احد ابدا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ دوسرا معنی لکھا ہے کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تیسرا معنی لکھا ہے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ چوتھا معنی لکھا ہے کسی کو رشد و ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ہم نے اللہ کی مشیت اس کو اہم سمجھنا ہوگا، ورنہ تو یہ کام مشکل ہے۔ یہ جو ہے کہ ولولا فضل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ قیل ولا انت یا رسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا آپ بھی؟ محتاج فرمائے الا ان یتغمدنی اللہ، جب تک اللہ بھی مجھے اپنی رحمت اور فضل کے سمندر میں ڈبو نہ دے میرے لیے بھی مشکل ہے۔ تو ہم بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ استحضار کہ اللہ سن رہا ہے، سمیع لاقوال عبادی، وہ ہمارے اپنے بندوں کی ایک ایک بات کو سنتا ہے۔ علیم بافعالہم یا علیم بہم، اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔